السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ یاسین کی تفسیر الحمدللہ جاری ہے۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 36 سے آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے یعنی انسانوں سے، اور ان چیزوں سے بھی جنہیں انسان نہیں جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی چوتھی نشانی بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے نباتات میں اور انسانوں میں جوڑے بنائے ہیں، اور ان چیزوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں جن تک اب انسان نہیں پہنچ سکا ہے، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ انسان کا علم وہاں تک پہنچ جائے۔ تو یہ جوڑے نر اور مادہ، جیسے کہ ہم انسانوں میں ہیں، پودوں میں ہیں، نباتات میں ہیں، اسی طرح اور بھی چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جوڑے کی جو صورت ہے رکھی ہے۔ بس اوقات جوڑے سے مراد متضاد چیزیں بھی ہوتی ہیں، جیسے نیکی اور بدی، یعنی نیکی کا جو متضاد بدی ہے یہ اس کا جوڑا ہے، اندھیرا اور روشنی یہ بھی جوڑا ہے۔ اسی طرح جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کا جو جوڑا وہ آخرت ہے۔ تو اس طرح انسان جب متضاد چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے ان کی قدر آتی ہے۔ عربی زبان کا مقولہ ہے تعرف الاشیاء باصطادها، چیزوں کی قدر و قیمت اسی وقت انسان کو معلوم ہوتی ہے، انسان کو پہچانتا ہے جب وہ ان کے متضاد چیز کو دیکھتا ہے۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ زندگی بنائی ہے اور اس کو ہم سب دیکھ رہے ہیں، تو اس کا جو جوڑا ہے آخرت وہ بھی لازماً ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے منکرین آخرت کو سمجھایا ہے اور انہیں یہ بتایا ہے، باور کرایا ہے کہ تم اس زندگی کو تو سمجھتے ہو، یہ زندگی تم گزار رہے ہو اور تم سب کچھ اسی کو سمجھتے ہو، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اور بس یہی زندگی ہے۔ تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، تو اگر یہ زندگی ہے تو اس کے مقابلے میں پھر آخرت بھی ہوگی۔ تو تمہیں اس کا لحاظ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اور جو سیدھی راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دکھا رہے ہیں اس پر تم نے چلنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہم بھی اس وقت مادیت کی دوڑ میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اللہ، رسول اور آخرت ہم پیچھے اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ ہر وقت ہمارے سامنے یہی ہوتا ہے کہ مال کیسے کمانا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے اس کو خرچ کرنا ہے، جبکہ ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں، جس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یہ یہیں پر رہ جانا ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کا وہی حصہ ہے جو اس نے کھا لیا ہے، وہی حصہ ہے جو اس نے پہن لیا ہے، اور وہی حصہ ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر کے، خیرات کر کے اس نے اپنے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کا مال ہے، جو بھی بینک بیلنس ہے، جو بھی جائیداد ہے، جو بھی کوٹھیاں بنگلے سواریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا انسان چھوڑ کر چلا جائے گا، اور یہ تو اس کے ورثاء کا مال بن جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو، مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر کے جا رہے ہیں۔ یہ ماہ مقدس جو اپنے اختتام کی طرف اب چل رہا ہے، ہم نے اس میں اب تک کتنا اپنے لیے کما لیا ہے، اور کتنی ہماری پلاننگ ہے کہ اس آخری عشرے میں ہم نے کمانا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، لیکن وہ خود جوڑے سے پاک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ کہہ دیجئے وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود اس جوڑے سے پاک ہے، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات بھی ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ،
ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ رات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سکون کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے بنایا ہے، جس میں انسان دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لیٹتا ہے۔ تو یہ رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ دن رات کا آنا جانا، کبھی روشنی ہے، اجالا ہے، اور کبھی بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے۔ انسان بالکل یعنی ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اگر لائٹ نہ ہو، چاند نہ نکلے، لائٹ چلی جائے تو انسان بالکل یعنی ہر قسم کے بلیک آؤٹ میں ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے، وہ آیت اللہم اللیل۔ اور اس میں ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے سورج چمک رہا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پھر اس دن کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر رات چھا جاتی ہے، اور انسان ہر قسم کی روشنی سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی زندگی ہے، جوانی ہے، طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انسان کو آہستہ آہستہ اس حالت طرف لے جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس سے چھن جاتا ہے، اور پھر وہ ایسا وقت آتا ہے جب وہ دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو ایک ان پڑھ بندہ بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے جو نشانیاں بیان کی ہیں، جو اس نے لوگوں کے سامنے چیزوں کو رکھا ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت زیادہ نالج چاہیے، بہت زیادہ آپ پڑھے لکھے ہوں گے، بہت زیادہ علوم آپ نے حاصل کیے ہوں گے، تب بھی آپ اس قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ نہیں، ایک عام بندہ بھی جب اس قرآن کو نصیحت کی غرض سے پڑھتا ہے تو وہ اس میں اپنے لیے بے شمار خزانے دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ القمر میں فرمایا تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن ادب عالیہ کا ایک نادر نمونہ ہے، اور یہ قرآن علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ اس میں بے شمار علوم و فنون پنہاں ہیں، لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایک عام بندہ بھی جو ہے اپنی عقل و شعور اور اپنی فہم و فراست کے مطابق اس سے اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ تو رات بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، دن بھی اللہ کی نشانی ہے، ان کا آنا جانا اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک جگہ پر وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ یہ جو رات دن کا آنا جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے نظام، اس میں نصیحت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نصیحت کا سامان موجود ہے اس بندے کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ جو شکر گزار بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ہم دن میں کوئی غلطی کر جائیں، کوئی کوتاہی کر جائیں، کوئی سستی ہو جائے، تو رات آتے ہی اللہ رب العالمین سے ہم توبہ کر لیں، اور اگر رات کے اندھیرے میں کوئی غلطی ہو جائے تو دن کے اجالے میں اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے پر قادر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العالمین رات کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن میں اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، کوئی غلطی کی ہے، تو اس کی توبہ کر لے، اور اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کر لیں۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور دن کو اللہ رب العالمین پر ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کی معافی مانگ لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، لیکن جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی کا جو پیکج ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اس وقت بندے کو اپنے کیے ہوئے کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ دن رات کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ اس لیے تاکہ دن میں بندہ کمائی کرے اور رات میں بندہ آرام کرے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نظام رات کا سکون کے لیے، دن کا تلاش معاش کے لیے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنا دیا ہے، پھر رات کی جو نشانی ہے اس کو ہم نے محو کر دی ہے، اس کو ان سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور جو دن کی روشنی ہے اس کو ہم نے روشن بنایا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکیں، اور وہ سالوں کی
गिनती और हिसाब कर सकें। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, हमने हर चीज़ को तफसील के साथ बयान कर दिया है। नस्लखु मिन्हु नहार, इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं नस्लखु मिन्हु नहार, कि अल्लाह ताला जो है वो खींच लेते हैं दिन को इस रात से। तो सलख का मतलब होता है खाल खींचना। जैसे खाल आहिस्ता आहिस्ता खींची जाती है, ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता दिन से रात और रात से दिन बदलता है। तो रात की तारीकी से दिन की रोशनी को निकालना और दिन की उजाले से रात की तारीकी ले आना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है जो सब कुछ कर सकता है। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन रात को दिन में तब्दील कर देता है कि फिर रात का नामो निशान नहीं मिलता, या दिन को रात में बदल देता है कि फिर दिन नज़र नहीं आता, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़िंदगी को, इस दुनिया को इस तरह से ख़त्म कर देगा कि फिर आखिरत होगी। फिर इंसान सोचेगा कि वो जो दुनिया थी वो कहाँ चली गई। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात का तज़किरा पहले फरमाया है, तो इससे मालूम होता है कि असल रात है, दिन बाद में आता है। इसीलिए इस्लामी जो कैलेंडर है उसमें रात से अगली तारीख का आगाज़ हो जाता है। अगली आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, और सूरज अपने एक ठिकाने के लिए चल रहा है और ये उस सब पर गालिब, सब कुछ जानने वाले का अंदाज़ है। अल्लाह ताला की निशानियों में से छठी निशानी सूरज भी है। ये सूरज जो चमकदार है, रोशन है, हरारत वाला है और रोशनी वाला है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। और ये हमेशा अपने मुकर्ररा वक्त पर रास्ते पर चलता रहता है, मुकर्ररा वक्त पर चलता रहता है। मुस्तक़र का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर इस्तेमाल फरमाया है, जो मुकर्ररा वक्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुकर्ररा जगह के लिए भी, मुकर्ररा रास्ते के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसका रास्ता भी हम जानते हैं, यानी जिस तरीके से मशरिक़ से तुलू होता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है। और मुकर्ररा रास्ते से मुराद वक्त से मुराद ये हो सकता है कि क़यामत का दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको लपेट देंगे, इसकी रोशनी को ख़त्म कर देंगे, तो ये उस वक़्त के लिए चल रहा है, अपना सफ़र तय करता जा रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में ये बात वाज़ेह फरमा दी है कि सूरज का ये चलना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में से है, और ये रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाज़त मांगता है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इसको इजाज़त मिलती है तो ये मशरिक़ से तुलू होता है। फिर एक वक्त आएगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको इजाज़त नहीं देंगे और ये कहेंगे कि जहाँ से तू आया है मगरिब से, वहीं से वापस चला जा। तो ये मगरिब से तुलू होगा, और ये जब ऐसा होगा तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो तौबा का दरवाज़ा है उसको बंद कर देंगे। उस वक़्त किसी बंदे का जो ईमान है उसको फिर फ़ायदा नहीं देगा। तो ये सूरज जो हर लम्हा चल रहा है, अपना सफ़र तय कर रहा है, एक वक्त आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह हम भी सफ़र कर रहे हैं ये दुनिया का, और एक वक्त आएगा जब हमारा ये सफ़र ख़त्म होगा और फिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर हमें फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने आमाल की जवाबदेही करनी होगी। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम, अल्लाह फरमाते हैं सूरज को ये जो हमने चलाया है और जो इसका ये रास्ता मुकर्रर किया है, जो वक्त इसके लिए तय कर दिया है, ये उस गालिब का और उस सब कुछ जानने वाले का अंदाज़ा है। यानी ये उस हस्ती का अंदाज़ा है जो सब पर गालिब है और सब कुछ जानने वाला है। तो इसमें ये अपने मुकर्ररा वक्त से, अपने मुकर्ररा रास्ते से न एक बालिश्त बल्कि उससे भी कम फासले के लिए ना हट सकता है, ना आगे हो सकता है, ना पीछे हो सकता है। और जब वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए मुकर्रर फरमा दिया है, उस वक्त से भी ये ना आगे हो सकता है, ना पीछे हो सकता है। जो मदार इसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम कर दिया है, ये उसी मदार के अंदर घूमता जा रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी हमसे भी ये चाहा है, मुसलमानों से, इंसानों से, कि हम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो बताया हुआ रास्ता है उस पर चलें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में जब हाज़िर हों हम, तो वहाँ पर हमें अपने अमाल का बेहतरीन बदला मिले, ना कि दुनिया में किए हुए जराइम का बदला वहाँ हमें जहन्नुम की सूरत में मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की और अपने अमाल को बदलने की और इस माह मुक़द्दस के आखिरी अय्याम से फ़ायदा उठाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।